اور کیسے کیسے لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف کیا، بڑے بڑے مرتبے عطا کیے، بڑے بڑے مقام عطا کیے۔ اگر آپ اجازت دیں، اگر سننا چاہتے ہیں تو وہ آخری بات اس محفل کی پیش کر دوں کہ کیسے کیسوں نے معافی مانگی۔ آپ کو کوئی زبردستی تھکن تو نہیں ہے نا؟ میں اپنی بات آخری کر سکتا ہوں نا کہ کیسے لوگوں نے معافی مانگی، سن لیں، اور کیسے مرتبے اللہ نے ان کو دیے۔ زندگی پہلے کیسی بھی تھی، جب توبہ کر لی، یہ بات آپ نے، اگر آپ پڑھے لکھے تھوڑے سے ہوں گے یا جلسے جلوس میں جاتے ہوں گے، علماء کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، تو آپ کو پتا ہوگا ایک بہت بڑے ولی ہے، غوث پاک کے پہلے کے ولی، غریب نواز کے پہلے کے ولی، داتا صاحب کے پہلے کے ولی، بہت بڑے ولی ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت مالک بن دینار۔ یہ ہوا میں مصلی بچھا کے نماز پڑھتے تھے، دریا کی مچھلیاں ان کا حکم مانتی تھی، اتنے بڑے ولی تھے۔ اب اتنے بڑے ولی آپ سمجھ گئے، لیکن ان کی پہلے کی زندگی کیا تھی یہ خود بیان کرتے ہیں، سنیے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں پولیس میں بھرتی ہو گیا، یعنی بادشاہ کے سپاہیوں میں، حکومت کے سپاہیوں میں پولیس میں تھا، تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے بادشاہ کے یہاں نوکری کرتا تھا، تو بادشاہ کے یہاں نوکری کر، اور بھی ان کی زندگی کی انہوں نے خود اپنی سرگزشت بیان کی ہے، اس میں سے ایک، کئی واقعات میں سے یہ ایک ہے، اور اسی پہ بات مکمل ہے۔ فرماتے ہیں تو میں بادشاہ کے یہاں نوکری کی وجہ سے خوشحالی بہت تھی، مال بہت تھا، پیسہ بہت تھا، تو میں شراب بہت پیتا تھا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں شراب بہت پیتا تھا، اتنا شراب پیتا تھا کہ میں شراب پیتے پیتے بے ہوش ہو جاتا۔ میری شادی ہو گئی اسی حالت میں، اور اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بیٹی دی، پھر بھی میں شراب ہی پیتا رہا، بلکہ میری خوبصورت بیٹی سے مجھے پیار بہت تھا، تو میں اپنی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھاتا اور گود میں بٹھا کر کے شراب پیتا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی، اس کی عمر ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئی تھی، مگر پتہ نہیں اس کے دل میں شراب سے کیا نفرت تھی کہ وہ شراب کا پیالہ گرا دیتی تھی، شراب کی بوتل گرا دیتی تھی، پھر میں اس کو پکڑ کے شراب پیتا رہتا تھا۔ کہتے لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ میری بیٹی کی عمر 2 سال ہونے سے پہلے میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں دفن کیا، اور میں اس کے غم میں رہنے لگا۔ اب غم ہوا تو میں نے اور شراب زیادہ کر دی، شراب اور زیادہ پینے لگا۔ یاد رکھنا، شراب جو ہے، غم کا علاج شراب میں نہیں، غموں کا علاج شراب میں نہیں، ٹینشن کا علاج شراب میں نہیں، بیماریوں کا علاج شراب میں نہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا میرے بھائی، شراب ٹینشن اور بڑھاتی ہے، گناہ ٹینشن اور بڑھاتے ہیں، گناہ غم اور بڑھاتے ہیں۔ اگر گناہوں سے نجات چاہتے ہو، اللہ کا ذکر کرو، رسول اللہ کی نعتیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، باوضو رہنے کی کوشش کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس سکون نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں بیٹی کی موت کے بعد میں شراب زیادہ پینے لگا، حتیٰ کہ شب برات آئی، حتیٰ کہ 15ویں شعبان آئی، شب برات آئی، تو میں نے عشاء تک نہیں پڑھی، شب برات میں نے عشاء نہیں پڑھی، اور اس رات کو میں نے اتنی شراب پی لی کہ شراب پی کے میں شراب کے نشے میں دھت ہو گیا اور اپنے بستر پہ گر گیا۔ ایسے عالم میں شب برات میں میں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور میں بھی اپنی قبر سے باہر نکلا۔ سور پھونکا جائے گا، ایک عقیدہ ہمارا اسلامی عقیدہ، سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور جو لوگ قبروں کے اندر ہے وہ سب پھر قبروں سے باہر نکلیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ سور پھونکا گیا، اور سور پھونکا گیا تو سب اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلے، تو میں بھی اپنی قبر سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا، ایک خوفناک اور بھیانک آواز آئی، یہ سب وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، ایک خوفناک بھیانک آواز آئی۔ تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھیانک اژدہا تھا، بہت بڑا اژدہا، اس اژدہے کو میں نے اپنے پیچھے دیکھا، وہ مجھے ڈسنے والا تھا، مجھے ڈنک مارنے والا تھا، تو میں بھاگا۔ جب بھاگا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے ایک نیک بوڑھے بزرگ، ایک نیک بزرگ بہت بوڑھے خوبصورت آئے۔ میں نے کہا بابا بچا لو نا، انہوں نے کہا میں کمزور ہوں، اتنے طاقتور سانپ سے میں تجھے نہیں بچا سکتا، لیکن بس اتنی تیری رہنمائی کر سکتا ہوں، آگے بھاگ، جلدی بھاگ، ہو سکتا ہے تو اس سے بچ جائے، اس کے ڈسنے سے بچ جائے، اس کے نقصان پہنچانے سے بچ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں میں بھاگا، جب بھاگا تو میں نے دیکھا آگ کے پہاڑ، جہنم کی آگ، میں بھاگا جا رہا ہوں، وہ مجھے دوڑا رہا ہے، میں بھاگا جا رہا ہوں، مجھے دوڑا رہا ہے، حتیٰ کہ میں جہنم میں گرنے لگا۔ تو جیسے ہی میں جہنم کی آگ میں گرنے لگا، گھبرایا، ایک آواز آئی غیب سے، اسے بچاؤ،
اسے ہٹاؤ، یہ جہنمی نہیں ہے، یہ جہنمی نہیں ہے، اسے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ کچھ لوگ دنیا میں جہنمی جیسے عمل کرتے ہیں لیکن وہ جہنمی ہوتے نہیں ہیں، مرنے سے پہلے پہلے ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، وہ پلٹ آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جنتیوں جیسے عمل کرتے ہیں اور وہ جنتی ہوتے نہیں ہیں، مرنے سے پہلے پہلے وہ لوگ پھر بگڑ جاتے ہیں اور جہنمی ہو کر کے مرتے ہیں۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال چاہتے ہیں، اس عافیت کا سوال کرتے ہیں، اس لیے اللہ اگر نیکی کی توفیق دے، چہرے پہ داڑھی رکھ لو، تہجد گزار بن جاؤ، حاجی نمازی بن جاؤ، کبھی گھمنڈ مت کرنا، کبھی غرور مت کرنا، بلکہ یہ سمجھنا پتہ نہیں اللہ کے علم میں میرے لیے کیا فیصلہ ہے، اگر مرنے سے ایک دن پہلے ہی مجھے جہنمی بنا دے تو، پاپی بنا دے تو میں کیا کر لوں گا۔ اور ایسا ہوا ہے، لوگ ولایت کی منزل پر پہنچے پھر بھی ان کے ایمان چھین لیے گئے۔ اس لیے اللہ سے بہت ڈرتے رہنا، بہت خوف کرتے رہنا، اور کبھی بے فکر مت ہونا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عید کے دن بھی روتے تھے تو لوگ کہتے تھے آج عید ہے آپ کیوں رو رہے، تو غوث پاک کہتے تھے کہ میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، اس لیے کبھی گھمنڈ نہیں کرنا، عبادت پہ کبھی ناز نہیں کرنا، ناز کرنا تو اللہ رسول کی نسبتوں پہ کرنا۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں جیسے جہنم کی آگ میں گرنے لگا، ایک آواز آئی یہ جہنمی نہیں ہے اس کو بچا لو، تو میں فوراً پیچھے کو ہو گیا۔ پھر وہ میں نے دیکھا اس بوڑھے کو، میں نے کہا بابا بچا لو نا، انہوں نے کہا بھئی آگے جاؤ، ہو سکتا تمہاری کوئی مدد ہو، میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، نہیں بچا سکتا۔ وہ سانپ مجھے دوڑا رہا تھا، حتیٰ کہ میں نے چاندی کا ایک خوبصورت پہاڑ دیکھا، چاندی کا پہاڑ جس میں پردے لٹکے ہوئے تھے اور اس سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ ایسے میں ایک آواز آئی اس کے اندر چلا جا، اس میں مومنوں کی امانتیں ہیں، اس میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، شاید اس میں تیری بھی کوئی امانت ہو۔ تو کہتے جب میں وہ پہاڑ کے قریب پہنچا تو خوشبو سے مشام جام معطر ہو گئے، فوراً فرشتوں نے پردے ہٹا دیے اور مجھے اندر لے لیا۔ میں اندر گیا تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بچے اتنے پیارے پیارے تھے، میں ان بچوں کو دیکھ کر کے خوش ہوا۔ میں نے کہا بچوں تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ جنت کا ایک درجہ ہے اور اس میں وہ مسلمانوں کے بچے ہیں جو نابالغ حالت میں فوت ہو گئے، جو چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، بے گناہ بچے اس جنت کے درجے میں ہیں اور اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں، جب ان کے ماں باپ مریں گے تو ان کو ماں باپ سے ملا دیا جائے گا۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یا اللہ میری بھی تو ایک بچی ہے جو نابالغ فوت ہوئی ہے، وہ کہاں ہے؟ تو میں نے فوراً دیکھا، سوچا فوراً دیکھا کہ وہ سونے کے جھولے میں جھول رہی تھی۔ اس نے مجھے جیسے ہی دیکھا وہ چھلانگ لگا کے میری گود میں آ گئی، جیسے وہ دنیا میں میری گود میں بیٹھتی تھی ایسے میری گود میں وہ دنیا میں جیسے بیٹھتی تھی ویسے آ کر کے وہاں بھی چھلانگ لگا کے بیٹھ گئی۔ اور اس کے بعد اس نے میری داڑھی پکڑ کے کہا ابا کب تک شراب پیو گے، ابا کب تک نشہ کرو گے، ابا کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ ابا اس سے پہلے کہ اللہ آپ کا نام جہنمیوں میں لکھ دے آپ توبہ کر لو نا ابا، آپ پلٹ جاؤ نا ابا۔ کیا وہ وقت نہیں آیا ابا کہ آپ پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ کے ہو جائے؟ ابا وہ وقت نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی بات میرے دل پہ اتنی اثر کر گئی تو میں نے فوراً کہا بیٹی اب میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن بیٹی بتا یہ کیا ہے؟ کہا یہاں سب بچے ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں، جب ان کے ماں باپ آئیں گے تو ان سے ملا دیے جائیں گے، میں بھی آپ کے انتظار میں ابا، لیکن جب آپ شراب پیتے ہو نا تو مجھے یہاں بھی دکھ ہوتا ہے کہ میرا باپ شراب پی رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ابا، آپ پلٹ آئیے۔ تو کہا بیٹی وہ اژدہا کون تھا؟ کہا ابا وہ آپ کا عمل تھا، آپ کے گناہ تھے، آپ کے جرائم تھے جو اژدہا کی شکل میں اللہ نے دکھایا۔ وہ نیک بوڑھا کون تھا؟ تو کہا کہ وہ آپ کی نیکیاں تھی لیکن آپ نے نیکیاں کم کیے تو آپ کا نیک عمل کمزور ہے، اس نے آپ کو نہیں بتایا لیکن اس نے آپ کی اتنی رہنمائی تو کی یہاں آنے تک کے۔ وہ مالک بن دینار کہتے ہیں میں جیسی میری آنکھ کھلی شراب کا نشہ جا چکا تھا، شب برات تھی، میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد اب کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کوئی پاپ نہیں کروں گا، شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور توبہ کر لی۔ توبہ کی پوری زندگی کیسے گناہوں میں گزری، ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے اسی وقت ان کو اپنا ولی بنا دیا۔ مقام ولایت یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کو راضی